سورہ رعد آیت نمبر 36۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو و الیہ مآب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون، خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو اتاری گئی تیری طرف۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ قرآن پاک کے اترنے پر خوش ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اردا گرد یہود زیادہ رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ کئی قبائل رہتے تھے۔ ان میں 10 علماء تھے بڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ 10 علماء مسلمان ہو جائیں تو ایک یہودی بھی نہیں رہے گا۔ لیکن ان 10 میں سے صرف عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، باقی نہیں ہوئے۔ باقی ہے بھی ایسے ہی کہ پوری عوام نا 3 قسم کے لوگوں کے پیچھے، پیر، امیر، مولوی۔ کچھ لوگ علماء کے پیچھے ہیں کہ جو علماء کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ٹھیک ہے، اور کچھ ہیں پیروں کے پیچھے کہ پیر صاحب نے جیسے کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ کچھ ہیں امیروں اور سرداروں کے پیچھے۔ اگر یہ تینوں طبقے بالکل ٹھیک ہو جائیں، مولوی بھی ٹھیک ہو جائیں سارے، اور پیر بھی سارے ٹھیک ہو جائیں، مفادات کے پیچھے نہ جائیں، اور سردار حضرات بھی سارے ٹھیک ہو جائیں، تو ایک ہفتے میں پوری انسانیت ٹھیک ہو جائے گی۔ ان 3 طبقے کے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں سارے۔ یہ 3 طبقے ٹھیک ہو گئے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اپنے مفادات کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنے مطالب اور مقاصد کے پیچھے انسانیت کو لگا رکھا، راہ راست پہ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہودی کچھ وہ جو مسلمان ہوئے، وہ قرآن پاک کے اترنے پر بڑے خوش ہوتے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح کچھ نصارہ، مثلا 40 تو آئے تھے نصارہ نجران، مسلمان ہو گئے۔ 8 آئے تھے یمن سے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور 32 دوسرے تھے نصارہ جو وہ مسلمان ہوئے، باقی رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ اہل کتاب بھی ایسے ہیں کہ قرآن پاک کے اترنے پر وہ خوش ہوتے، ان کو راحت حاصل ہوتی ہے کہ یہ احکامات اترے ہیں، بالکل اصول کے مطابق اترے۔ والذین، اور وہ لوگ کہ آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دی، تورات، زبور، انجیل، صحائف، یفرحون، خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو تیری طرف اتارا گیا قرآن پاک کے اترنے پر خوش ہوتے ہیں۔ کتابیں جتنے بھی اتری، سب سے زیادہ افضل قرآن پاک ہے، اس کے بعد پھر مقام ہے تورات کا۔ انجیل تو ویسے یوں سمجھ لیں کہ جیسے تورات کا حاشیہ ہو،
اور زبور بھی اس کے بعد مقام رکھتی ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَ، منکرین قرآن کا شکوہ کہ کچھ ایسے بھی ہیں گروہ جماعتوں میں سے کہ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اس کے بعض کا انکار کرتے، قرآن پاک کا انکار کرتے۔ انکار کی ایک شکل تو یہی ہوتی ہے کہ زبانی کہہ دیں میں نہیں مانتا، ایک شکل ہوتی ہے عملی، کہ عملی طور پہ پسے پشت ڈال دیا، انہیں کام نہیں مانا۔ استغفر اللہ العظیم۔ ومن الاحزاب، اور جماعتوں میں سے گروہ میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ من ينکر بعضہ، کہ اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی طور پر انکار توحید کا انکار، کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرتے چلے گئے، اور پھر اپنی طرف سے بدعات رسومات گھڑتے چلے گئے، جو دل میں آیا کر دیا، بس پوچھنے والا کوئی نہیں۔ قل فرما دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ، فرما دیجئے کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں تو حکم کیا گیا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ سارے انبیاء کو یہی تعلیم تھی۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر یہی 9 باتیں عام طور پر رہی: توحید، رسالت، قیامت کا ذکر، یا توحید، رسالت، قیامت پہ اعتراض، یا پھر اس کا جواب۔ یہ 9 باتیں عام طور پر مکی صورتوں میں زیادہ انہیں کا مسئلہ تھا کہ توحید کو نہیں مانتے تھے، کہ ایک خدا ہو کر سارے نظام کو سنبھالے، یہ تو مشکل ہے۔ ولا اشرک بہ، اور میں نہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہوں۔ اللہ کی ذات صفات میں کسی نے شریک ٹھہرایا، اس کے سارے اعمال راکھ ہو گئے، کسی کام کے بھی نہیں رہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم ہے، بڑا ظلم، اپنے ساتھ بھی اپنی نسل کے ساتھ بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربکم واحد ونبیکم واحد، کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا نبی بھی ایک ہے۔ تو رب کو وحدہ لا شریک مانے، بس لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 خدا ہوتے لڑائی ہو جاتی، ایک کہتا رحیم خان والوں کو بارش دینی ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو بارش دی جائے، ان کو ویسے مار دیا جائے، لڑائی ہو جاتی، اختلاف ہو جاتا، تو فساد ہو جاتا۔ فساد نہیں ہے، نظام قدرت چل رہا ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں۔ الہ ادعو و الہ مآب، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف ٹھکانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ ہی ساری کائنات کا ہے۔ قرآن پاک کی صداقت وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طریقے پر ہم نے اس کو اتارا حکم عربی زبان میں۔ انجیل اتری سریانی زبان میں، تورات اتری عبرانی زبان میں، اور کتابیں اور زبانوں میں اتری، قرآن پاک عربی زبان میں اترا۔ ہر زبان کی اصطلاحات اپنی، ایک حدیث پاک میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اہل عرب سے محبت رکھو 3 وجہ سے۔ ایک اس وجہ سے کہ میں عربی ہوں، جس کو حضور سے محبت ہے وہ محبت رکھے گا۔
ایک یہ جو اس وجہ سے کہ قرآن پاک عربی میں ہے، اور ایک اس وجہ سے بھی کہ جنتی زبان عربی ہوگی۔ جب قبر میں جائیں گے نا، یہ اردو میں سوال نہیں ہوں گے، کوئی اور زبان میں سوال نہیں ہوں گے، سوال عربی میں ہوں گے۔ من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ سوال عربی میں ہوں گے اور وہ عربی میں جواب دے۔ سارے وہاں سمجھ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں زندگی اسلام پہ گزاری ہو تو، نہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے سوال ہوگا من ربوں کا، وہ کہے گا ہاں لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں۔ قرآن پاک عربی میں ہے، اور جو عربی میں فصاحت بلاغت ہے کسی زبان میں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے سورۃ انا اعطیناک الکوثر یہ لکھوا کے بیت اللہ میں لٹکوا دی۔ ایک بہت بڑا شاعر آیا اور دیکھا، دیکھتے دیکھتے فی البدی 200 اشعار پڑھے۔ یہ نہیں کہ پہلے بنا رکھے تھے، اس وقت آتے گئے بولتا چلا گیا۔ آخر میں کہنے لگا کہ جیسے اس کلام میں فصاحت ہے کسی کے کلام میں نہیں۔ زبان میں بھی فصاحت بلاغت ہے، عمدگی ہے، جوامع الکلم ہے کہ ایک جملہ کئی معنی، اور اسی طرح معانی میں بھی فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، اس میں تمام خزائن جمع ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے نگرانی اور حفاظت رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن پاک ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ تورات، زبور، انجیل، باقی صحائف اترے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی، علماء کے ذمہ لگا دیا کہ اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ ایک بزرگ کی کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ 13ویں صدی تک انجیل میں 3000 سے زیادہ تبدیلیاں آ چکی، ہر نئے ایڈیشن میں نئی تبدیلی، کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی۔ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں قرآن پاک ملے، الفاظ بھی محفوظ، معنی بھی محفوظ ہے۔ اس وجہ سے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ صرف ترجمہ شائع نہیں کر سکتے، عربی عبارت ساتھ دیں گے قرآن پاک کی، پھر ترجمہ لکھیں گے، کہ اس میں گڑبڑ کریں گے، الفاظ میں تو کر نہیں سکتے۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت فرمائیں گے تو کیا اس برتن کی نہیں کریں گے حفاظت؟ آپ دودھ کی نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ برتن کی حفاظت بھی تو ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرے گا تو قرآن والوں کی حفاظت بھی کرے گا۔ اور ایک اصولی بات، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر معارف القرآن میں یہ بات ایک بڑی پتہ کی ہے، تجربے کی ہے۔ فرماتے ہیں تجربہ یہ ہے کہ جو استاد کا گستاخ ہوتا ہے اس کو قرآن محفوظ نہیں ہوتا، جو قرآن استاد کا بے ادب ہوتا ہے اس آدمی کو، اس بچے کو قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ اور انہوں نے وہاں آگے نکتے کی بات کی ہے کہ سب سے پہلے اولین استاد صحابہ ہیں، جو صحابہ کی قدر نہیں کرے گا اس کو کبھی قرآن محفوظ نہیں ہو سکتا، فاتحہ بھی یاد پوری نہیں ہوگی۔ قسمت قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے رکھی اور اس کی
ادب اور احترام بھی چاہیے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اتارا حکم عربی میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے اتباع کی ان کے خواہشات کی۔ غور کرو، یہ حضور علیہ السلام کو تنبیہ اور دھمکی ہے کہ اگر تو نے ان مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے خواہشات کی تابعداری کر لی تو پھر تیرا کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، تیرا کوئی ولی وارث نہیں ہوگا۔ جب حضور کو یہ دھمکی ہے، باقی جو ہم کرتے رہیں پھر بھی اللہ وارث ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے اتباع کی ان کے خواہشات کی، بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ، نہیں ہے تیرے لیے اللہ سے کوئی ولی ولا واقع، نہ کوئی بچانے والا، اللہ کے علاوہ پھر کوئی کارساز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔